فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہمارا کام تو یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی باتیں بتانے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات جب دل میں پڑی رہتی ہے تو پھر وہ کام آ ہی جاتی ہے۔ آج کام نہیں آئے گی تو کل کو آئے گی، پرسوں کو آئے گی، اس کے بعد آئے گی۔ جو بات دل میں اتر جاتی ہے وہ نکلتی نہیں، اور وہ کسی نہ کسی وقت اپنا رنگ ضرور لاتی ہے۔ بس اسی نیت سے ہم یہاں آتے ہیں کہ کوئی خیر کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں اتر جائے اور پھر وہ اس سے کام لیں۔ اور اس وقت ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث شریف کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں، اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے کوئی تو کر نہیں سکتا۔ شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے، صرف شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شمار کرنے لگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو شمار کر نہیں سکتے۔ ایک ایک لمحے میں اتنی نعمتیں بے شمار اللہ کی نازل ہوتی ہیں ہر بندے پر، ہر بندی پر اس دنیا میں، کہ جن کی طرف بندوں کا خیال تک نہیں رہتا۔ یہ اپنا سانس ہے، اس کی آمد و رفت ہے۔ کیا آپ اس کو معمولی نعمت سمجھتے ہیں؟ صرف ایک بات اس وقت عرض کی میں نے، یہ معمولی نعمت ہے؟ بس چل رہا ہے سانس کا ایک سلسلہ اور ایک دھاگا، اوپر سے باہر سے اندر، اندر سے باہر۔ اگر یہ باہر والا سانس اندر نہ جائے یا اندر والا باہر نہ آئے تو ہے کسی دنیا میں کسی کی طاقت ہے کہ اس کو بحال کر دے؟ لیکن اللہ رب العزت نے انعام فرمایا بندوں پر کہ خود بخود یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایسی ہی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ بس وہ نعمتیں ساتھ جائیں گی جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے، وہ ختم نہ ہوں گی۔ اور اس دنیا میں ہر انسان کو، ہر بندی کو، ہر بندے کو 5 بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ 5 نعمتیں دائمی نہیں ہیں، چند روزہ ہیں، پھر ختم ہونے والی ہیں۔ اس حدیث شریف میں جو میں نے ابھی شروع میں ایک جملہ اس کا پڑھا، ان 5 نعمتوں کی قدر کرنے اور ان نعمتوں سے کام لینے کا حکم دیا ہے کہ یہ نعمتیں تمہاری ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گی، یہ تو آنے جانے والی چیزیں۔ جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں اس وقت تک تم ان سے کام لے لو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ یہ نعمتیں ختم جب ہو جائیں گی اور زائل ہو جائیں گے تو ہاتھ ملنا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا، حسرتیں کرنا پڑیں گی کہ کاش ہم یہ کام کر لیتے، کاش یہ کام کر لیتے۔ چنانچہ ان 5 نعمتوں کو ذرا دیکھیے کتنی عظیم نعمتیں، اور ان سے ہم کیا کام لے رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھو ان کے ختم ہونے سے پہلے. یہ میں نے سمجھا کر اس کا مطلب بیان کر دیا. اور یہ نعمتیں جتنی 5 آ رہی ہیں دنیا میں ہر بندے کو ملی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ نعمتیں ختم ہوں گی. لہذا جب تک یہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس وقت تک ان کو غنیمت سمجھو اور ان سے کام لے لو. اب ذرا تھوڑا مختصر جائزہ ان 5 نعمتوں کا لیجیے. فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. آپ ذرا سوچ کر بتائیے کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی نعمت ہے یا نہیں؟ اور نعمت ہے تو عظیم نعمت ہے یا معمولی نعمت ہے؟ ہم میں سے ہر شخص مومن ہو یا کافر یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ سب سے عظیم نعمت ہے بندے کے لیے اس دنیا میں. یہ زندگی، یہ حیات بہت بڑی نعمت، کیونکہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس زندگی کو بچانے کے لیے بندہ اپنا تمام سرمایہ خرچ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے کہ جو عام طور پر موت کا پیش خیمہ ہوتی. اگر کوئی شخص ان میں مبتلا ہو جائے خدا نخواستہ، کیا حال ہوتا ہے اس کا، اور کس طریقے سے وہ اپنا تمام سرمایہ پھونک دیتا ہے اپنی صحت اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت کی قدر اسے معلوم ہوئی جب وہ ختم ہوئی. تو فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی اور حیات کی قدر کرو، غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے پہلے. مطلب اس کا آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا عرض کیے دیتا ہوں. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا فرمائی؟ کسی ایک مجلس میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں. یہ زندگی کھیل کود کے لیے عطا نہیں فرمائی، کھیل میں مشغول رہنے کے لیے عطا نہیں فرمائی، کھیل کود کو اپنا مقصود زندگی بنانے کے لیے عطا نہیں فرمائی. اس لیے کہ کھیل کود کو مقصود زندگی بنا لینا یہ کافروں کا نظریہ ہے، ایمان والوں کا نہیں. مومن اس کا خیال نہیں، مومن اس کا نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ کھیل کود مقصود زندگی بن جائے. ہاں، کافروں کا نظریہ ہے کہ اپنی زندگی وہ کھیل کود میں لگا دو. قرآن کریم میں ایک مقام پر ذکر آیا ہے اس کا ان کے کافروں کے حشر کا، کہ ان کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر وہ واہ ویلا کریں گے اور وہاں سے نکلنے کی درخواست کریں گے کہ ہمیں خدا کے لیے ہمیں نکالو یہاں سے، اور یہ کہیں گے، وعدے کریں گے بڑے سچے دل سے، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال اور دوبارہ دنیا میں بھیج دے، یعنی زندگی عطا فرما دنیا کی. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہ شرک و کفر کریں اور آپ کی نافرمانی کریں تو واقعتاً ہم خطاوار ہیں، پھر ہمیں سزا دینا. جواب وہاں پر ان کو مل جائے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جواب مل جائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، تم اسی جہنم کے اندر ہماری لعنتوں کے اندر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، یعنی یہاں سے نکلنے کی بات نہ کرو. اسی ذیل میں قرآن فرما رہا ہے
کہ ان کافروں سے جہنم میں چیخ پکار کر رہے ہیں، یہ کہا جائے گا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ یہ لیجیے اور بناؤ مقصود زندگی کھیل کود کو۔ کافروں کے اوپر دیکھ لیجئے کیسا ہو رہا ہے اعتراض، اور کیسا ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، جہنم میں ان سے کہا جا رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا یہ نظریہ ہے کہ کھیل کود کو مقصود زندگی بنا لو، اس کے لیے کثیر رقمیں خرچ کرو اور بجٹ میں ایک بہت بڑا حصہ اس کے لیے رکھو، اعلیٰ قسم کی عمارتیں تعمیر کرو اس کام کے لیے، کیونکہ مقصود زندگی، اور یہ کرو اور وہ کرو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کیونکہ مقصود زندگی۔ مومن کا یہ نظریہ نہیں، مومن کھیل کو کھیل کی حد تک رکھتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، اور کام کو مقصود اصلی بناتا ہے۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی، یہ کھیل کے لیے عطا نہیں فرمائی کہ کھیلو کودو، خوب دوڑ لگاؤ، خوب چھلانگے لگاؤ، اوپر جاؤ نیچے جاؤ، اس کو مارو اس کو مارو، اور وقت آ جائے تو چلے جاؤ، اس لیے یہ زندگی نہیں ہے۔ کھیل کود کے لیے زندگی اللہ نے نہیں بنائی۔ اسی طریقے سے صرف کھانے پینے کے لیے زندگی نہیں بنائی، کیونکہ کھانے پینے کے لیے اللہ نے بڑی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جن کا مقصود کھانا پینا ہے، اور وہ ہیں جانور، حیوانات۔ ہے کوئی ہم میں سے ایسا کہ جو بھینس کی برابر کھا لے؟ ہے کوئی؟ صبح سے لے کر شام تک منہ چلتا رہتا ہے اس کا، رات کو بھی منہ چلتا رہتا ہے، اس کا پیٹ بھرنے میں نہیں آتا، کتنا ہی کھلا دیجئے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ بھینس کی طرح کھانے والا ہے کوئی ہم میں سے؟ جانوروں کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا، چنانچہ ان کا مقصود زندگی کھانا پینا ہے، اور جس مقصد انسان کو نفع پہنچانے، جس نفع کے لیے پیدا کیا ہے وہ نفع پہنچا دیتے۔ انسان کو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ بھی مومن کا نظریہ نہیں۔ کھانے پینے کو مقصود بنا لینا یہ بھی کافروں کا نظریہ ہے۔ بات کہنا تو نہ چاہیے لیکن عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ آج یہ قوم اور یہ معاشرہ اور ہم سب جس کافرانہ نظریے کے ماتحت چل رہے ہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ کھانا پینا، عیش کرنا اور اچھی طرح زندگی گزارنا، اور وقت موت آ جائے تو مر جانا، یہ ہے کافروں کا نظریہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور نبی ہیں، رسول ہیں، بڑے اونچے درجے کے بلند رسول ہیں، لیکن ان کی جو امت ہے اور جو ان کے خاص حضرات تھے امتیوں میں، جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے حواریوں کا۔ یہ مخصوص لوگ تھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ کرام کی جماعت، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حواریوں کی جماعت تھی۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ وہ کتنی تعداد تھی ان کی، 12 تھی، 15 تھی، مختلف روایتیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جان فدا کرنے والے، ان کو حق مانتے تھے، نبی برحق مانتے تھے،
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا جس کا ذکر سورہ مائدہ میں۔ وہ معجزہ یہ طلب کیا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ میں کہ ہمارے اوپر ایک خوان بھرا ہوا کھانا جس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوں، بھاپ نکل رہی ہو، گرم گرم، آسمان سے ہمارے پاس بھیج دے کھانے کے لیے؟ کیا چیز طلب کر رہے ہیں بتائیے؟ ایک نبی مرسل سے کیا چیز طلب کر رہے ہیں؟ کون سا معجزہ مانگ رہے ہیں؟ کوئی علمی معجزہ نہیں، کوئی اللہ کی مخصوص قدرت کا معجزہ نہیں، معجزہ طلب کر رہے ہیں تو کھانے پینے کا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کر دوں گا ایسا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نہ مانا تو پھر اس کو سخت عذاب دوں گا۔ چنانچہ ایک خوان نازل ہوا کھانے سے بھرا ہوا، اس کھانے کی خوشبوئیں مہک رہی تھی اور اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی گرم گرم۔ کھانا نازل ہوا، وہ انہوں نے کھایا۔ حضرت وہاں سے چلی ہے بات یہ ان عیسائیوں کے اندر کھانے پینے کے مقصود بنانے۔ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب نہیں کیا، حالانکہ آپ کے زمانے میں صحابہ کرام بڑے فاقے میں رہتے تھے، لیکن کھانے پینے کا معجزہ طلب نہیں کیا۔ تو ان کا تو نظریہ ہے کھانا پینا، ہم نے بھی اسی کو اپنانا شروع کر دیا۔ یہ حیات اللہ تعالیٰ نے جس لیے عطا فرمائی ہے وہ ہر مومن جانتا ہے۔ اس نے اس حیات کو سامان آخرت جمع کرنے کا ذریعہ بنایا، اس نے اس زندگی کو اپنی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی میں خرچ کرنے کا سبب بنایا۔ یہ ہے مقصود۔ اس نے اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے یہ زندگی عطا فرمائی، لہذا اس زندگی کی قدر کرو۔ 50 60 70 80 90 100 200 سال تک رہے، لیکن پھر ختم ہونے والی، موت ضرور آنے والی۔ جتنی زندگی مل جائے اس کو غنیمت جانو اور اس کی قدر کرو، یعنی ایسے ویسے کاموں میں اس زندگی کو خرچ نہ کرو، خصوصیت کے ساتھ وہ کام اور وہ باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دینے کا سبب بنے، زندگی کو اس میں خرچ نہ کرو۔ موت آنے سے پہلے پہلے اس زندگی سے کام لے لو، اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی مہلت بھی نہ ملے گی، اور نہ زندگی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے توبہ کرنے کا وقت ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ موت آنے سے پہلے پہلے کر جاؤ جو کچھ کرنا، ایسا نہ ہو جو قرآن کریم نے کافروں کی موت کا نقشہ کھینچا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ موت کے وقت کافر رہ کے یہ کہیں گے ہائے رے حسرت، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے رے میری حسرت کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بڑی کوتاہیاں کی۔ اس وقت حسرت کرے گا اور حسرت کام ہی آئے گی۔ اتنی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس مقصد میں خرچ کرو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں ان سے بچو۔ یہ مختصر سا مطلب ہے حیات کا قبل موتی، اور اس زندگی کا بہت بڑی نعمت ہونا ہر ایک جانتا ہے۔
پھر فرمایا کہ شباب کا قبل حرمی، جوانوں سے خطاب ہے، جوانوں سے، اور ہم سب کو اللہ نے جوانی عطا فرمائی تھی۔ جتنے بڈھے ہیں وہ سب جوانی کی منزل طے کر کے بڑھاپے میں آئے۔ اس جوانی کو کیا سمجھتے ہو؟ جوانی اللہ کی بہت عظیم نعمت، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جوانی اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ جوان آدمی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، قوتیں بھرپور اس کے اندر ہوتی ہیں، طاقت اس کے اندر خوب ہوتی ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمت بہت اونچی ہوتی ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور اس کا تو دل یہ چاہتا ہے اس اپنے حوصلے کی وجہ سے کہ میں چھلانگے لگا کر یا تو آسمان تک چلا جاؤں یا پھر زمین میں ٹھوکر مار کر پانی نکال دوں۔ اتنا حوصلہ رکھتا ہے جوان، جیسا کہ ہم بڈھوں کے ساتھ بھی ایسا پیش آیا ہے۔ جوانی میں یہی وہ ہوتا ہے، حال ہوتا ہے۔ لیکن ذرا یہ بتائیے کہ جوانی ہے کتنے سال کی؟ بھائی 14-15 سال سے شروع ہوئی اور 30 سال پہ جا کے ڈھلنے لگی، کل 15 سال عمر ہے اس کی، بھرپور جوانی کی۔ ابتدا ہوتی ہے 14-15 سال سے، اور اس کا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے 30 سال پر، مردوں کے لیے۔ ورنہ عورتوں کے لیے، وہ عورتیں کہ جو صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے تو 20 سال سے ہی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے تو مشکل سے بھرپور جوانی کا زمانہ 6-7 سال ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اتنا مختصر زمانہ ہے اور اتنی عظیم نعمت ہے۔ ذرا خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جوانی عطا فرمائی، مردوں کو یا عورتوں کو، جوانوں کو یا جوان لڑکیوں کو، اس لیے عطا فرمائے، ذرا آپ خود بتا دیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی اس لیے عطا فرمائی کہ خوب بے پردہ بازاروں کے اندر پھرو اور لوگوں کی ہوس، لوگوں کی اس نظر کا جو ہوس والی ہوتی ہے نشانہ بنو؟ یا اس لیے عطا فرمائی کہ نوجوان لڑکے ہر چیز سے آزاد ہو کر، کہ نہ اللہ کو سمجھے، نہ رسول کو سمجھے، نہ قرآن کو جانے، نہ حدیث کو جانے، نہ قیامت کی طرف ان کا خیال، نہ موت کی طرف ان کا خیال، اور نہ قبر کی طرف ان کا خیال، نہ ماں باپ کی عزت کریں، نہ گھر والوں کا کوئی کام کریں اور ان کا احترام کریں، بلکہ اور ان کو ستاتے ہیں اپنی جوانی کی ترنگ میں۔ جوانی کی ترنگ آتی ہے تو ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، وہ ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، جوانی شروع ہوئی تو صاحبزادے نے اپنی اس ترنگ میں، جوانی کی ترنگ میں، ماں باپ کو ستانا شروع کر دیا۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی لانڈھی سے، رو رہی تھی بیچاری، بوڑھی عورت۔ اس نے جو اپنا افسانہ سنایا، سن کر بڑا افسوس ہوا کہ میرے 4 لڑکے، لیکن ان چاروں نے مجھے ستا رکھا ہے۔ سب سے چھوٹا لڑکا جو ہے، جس کی عمر 17 سال بتائی، یہ جوانی کا زمانہ بتا رہا ہوں میں، اس کے لیے میں نے یہ قصہ سنایا۔ اس کی کیفیت اس نے یہ بتائی کہ کیفیت یہ ہے کہ وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے دے دو، مجھے 5,000 دے دو، مجھے 20,000 دے دو، ورنہ میں تمہارے گھر کی ایک ایک چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ اور یہ کہ ایسی دھمکی نہیں ہے، میں نے ایسا کیا نہیں۔ تو اس نے الماریاں توڑ دی، اس نے برتن توڑ دیے، اس نے ہماری چارپائیاں توڑ دی، اور دوسری چیزیں اس نے توڑ دی، اور کہا جب تک پیسے نہیں دو گی تو میں یہی کام کرتا رہوں گا۔
رو رہی تھی بیچاری کہ میں کہاں سے لاؤں، باپ تو ہے نہیں، اور یہ بیٹے جن کے اوپر میں جن پر میں سہارا رکھتی تھی انہوں نے میرا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ دعا پوچھنے آئے جی کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ یہ رام ہو جائے، نرم ہو جائے۔ اب دیکھ لیجیے جوانی کی ترنگ آئی، پھر وہ 2-3 دن کے بعد پھر آئی، اور اس نے یہ کہا کہ جی آج رات ایک قصہ پیش آیا، وہی چھوٹا بیٹا میرا، میں نے جب اس سے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا کہ تو مجھے کیوں ستا رہا ہے، تو جانتا ہے گھر کے حالات، باپ تیرا نہیں ہے یہاں، میں خود تنہا تمہارا سب کام کرتی ہوں، انتظام کرتی ہوں، محنت مزدوری کر کے، میں تجھے کہاں سے 10,000 لا کے دوں؟ کہنے لگا ماں بات اصل میں یہ ہے کہ میرے دل میں آگ اٹھتی ہے اس بات کی کہ میں تمہیں ستاؤں۔ لیجیے جوانی کی ترنگ، کہاں آئی یہ جوانی کی ترنگ؟ ماں کے ستانے پر۔ کہنے لگی آپ نے رات حقیقت بیان کر دی، تم جوان لڑکے میں جب ترنگ آتی ہے تو اسی طریقے سے وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ بیچارے مامتا کے مارے اس کی اس ایذا کو برداشت کر لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ کیا جوانی اس لیے آئی تھی کہ ماں باپ کو ستاؤ؟ جوانی اس لیے آئی تھی کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو اور مارو؟ جوانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ رات بھر پاؤں پھیلا کر سوتے رہو، نہ اللہ کا نام نہ رسول کا نام؟ یا جوانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ملک میں اور شہر میں خوب دنگا فساد پھیلا؟ کس لیے عطا فرمائی تھی؟ یہ چند سالہ جوانی جو لڑکیوں کے حق میں مشکل سے 8 سال ہے اور لڑکوں کے حق میں بمشکل 15 سال ہے، یہ چند سالہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، عن قریب بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھنے والا۔ جوانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے کہ اپنی اس بھرپور قوت کو استعمال کر کے وہ جوان اپنے رب کو راضی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے۔ اس لیے اللہ نے جوانی کی نعمت مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ آپ بتائیے کہ کتنے فیصد ہمارے اس معاشرے میں اس پر عمل کر رہے ہیں؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا اونچا مقام! ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ جوان ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، کہ جو اپنی جوانی کو گزار رہا ہے اللہ کی عبادت میں، آخرت میں اس کو سایہ عرش الہی میں جگہ ملے گی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا مقصود بتا دیا کہ شباب کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے احکام، اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادت کے اندر اس جوانی کے لمحات کو گزارا جائے۔ اب آپ خود غور فرما لیجیے حضرت کہ اس جوانی جیسی نعمت کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں؟ بجز اس کے کچھ قدر نہیں کر رہے کہ ہر شیطانی کام میں ہم اپنی جوانی کو خرچ کر رہے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ ہر وہ کام کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اس میں ہم اپنی جوانی کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں 5% بھی ایسے مشکل سے نکلیں گے جوان کہ جو حدیث کے اس معیار پر ہوں کہ نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، 5% مشکل سے نکلیں گے۔ لہذا اس جوانی کی قدر کرو،
اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں جو صورتحال ہوتی ہے اسے ہم بڈھے خوب جانتے ہیں۔ ارادے ہوتے ہیں بڑے اونچے اونچے کہ رات بھر نفل پڑھوں گا، لیکن عشاء کے بعد دھم سے گر جاتا ہے تھک کر۔ کہاں کے نوافل؟ امنگیں اٹھتی ہیں بڈھے کے دل میں کہ ایک قرآن ختم کر لوں گا 3 دن میں، لیکن ایک پارہ پڑھنے کے بعد دماغ اڑنے لگتا۔ کیسے ختم کرے؟ جوانی کے زمانے میں یہ بات نہیں۔ یومیہ قرآن کریم پورا ختم کرنے والے آج تک موجود ہیں۔ پورا قرآن کریم ایک دن میں ختم کر لینا۔ اب تو میں بڈھا ہو چکا ہوں، اب آپ سے کیا عرض کروں، میرا ایک زمانہ جوانی کا وہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے 25 پارے یومیہ میں پڑھ لیتا، اور اللہ نے موقع عطا فرما دیا تو پورا ہی ختم کر لیتا۔ فرصت تھی، فراغت تھی، کام کوئی نہ تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا ہے، پاکستان بنا ہے، اس زمانے کا قصہ ہے۔ بس یہی کام تھا میرا، پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اپنی جوانی کو ان چیزوں کے اندر گزارو، دنیا میں بھی اس کا فیض ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو بڑھاپے میں تمنائیں تو ہوتی ہیں، امنگیں اٹھتی ہیں دل میں، کر کچھ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تو 10 پارے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا، کمزوری آ گئی، قوت ڈھل گئی، طاقت کا وہ عالم باقی نہ رہا۔ کہاں 25-30 پارے یومیہ پڑھنے والا شخص آج 10 پارے نہیں پڑھ سکتا۔ بس تمنا امنگ اٹھتی ہے، رہ جاتی ہے، جذبہ اٹھتا ہے اور دب جاتا ہے۔ اس لیے اے جوانوں، لڑکیوں اور لڑکوں، قدر کرو اپنی جوانی کی، اور اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں گزارو۔ اور یہ نہ سمجھو کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ بھائی اس دنیا میں تو ہمیشہ رہنا ہے ہی نہیں، کہتی رہے جو کچھ کہنا ہے، کیونکہ ہمیں آج دنیا کے تانوں کا بہت خیال ہے، اللہ کے احکام کا اتنا خیال نہیں جتنا دنیا والوں کے تانوں کا خیال ہے کہ ہمیں دنیا کیا کہے گی۔ ایک صاحب نے مجھے کافی عرصہ پہلے بتایا کہ میں آپ کی باتوں پہ عمل تو کر لوں، لیکن دنیا مجھے ملا کہے گی۔ بتائیے کیا جواب ہے اس کا؟ ایسے ہی بعض خواتین کو ملانی کہہ دیتے ہیں، اسی لیے کہ وہ ذرا عبادت گزار ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کرتی ہے، اسے ملانی کہہ دیتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ لفظ ملا اور ملانی آج ایک بدنام قسم کا لفظ اور گالی بن گیا ہے، اور یہ بھی شیطانوں کے چیلوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے پھیلائی، ورنہ حضرت لفظ ملا بہت بڑے عالم کو کہا جاتا تھا۔ ہمارے اسی ہندوستان میں عالمگیر کے ایک استاد تھے، عالمگیر اورنگزیب، بہت بڑے عالم تھے یہ۔ ان کے ایک استاد تھے ملا جیون، ان کا نام تھا، جونپور کے تھے، ملا جیون، ملا تھے حالت، اور بادشاہ کا استاد کون ہو سکتا ہے، کتنا بڑا عالم، اس کا لقب ملا تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی علماء تھے ان سب کو ملا کہا جاتا تھا اور یہ لقب ملتا تھا، لیکن اس کو آج انگریزوں کے چیلوں نے گالی بنا دی، اور ایسا گالی بنا دیا کہ کوئی مسلمان اس لقب کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ موت، بڑھاپا آنے سے پہلے
اپنے شباب کی قدر کرو اور اس سے کام لے لو. کام بھی میں نے بتا دیا. تیسری نعمت فرمایا صحتک قبل سقمک. یہ صحت و تندرستی معمولی نعمت نہیں ہے. پوچھو بیماروں سے اس صحت و تندرستی کی قدر و قیمت کہ کسی کروٹ چین نہیں آتا. ابھی ہاتھ دکھ رہا ہے, ابھی پاؤں دکھ رہا ہے, ابھی سر دکھ رہا ہے, ابھی پیٹ میں درد ہے, ابھی کمر میں درد ہے, ابھی گھٹنے میں درد ہے. بڈھے اسی کے اندر رہتے ہیں, یعنی جو بیمار ہوتے ہیں وہ اسی میں رہتے ہیں. جو زمانہ صحت و تندرستی کا اللہ نے عطا فرمایا تھا ذرا غور کر کے دیکھو کہ وہ ہم نے کیسا گزارا. بہت جلدی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. یہ صحت و تندرستی بھی دائمی نہیں ہے, یہ بھی چند سال کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بڑھاپا آنے کے بعد جب وہ اور زیادہ ہو جائے تو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, اور پھر انسان معذوری کی زندگی بسر کرتا ہے. کسی سے اٹھا نہیں جاتا, کسی سے چلا نہیں جاتا, کسی سے لیٹا نہیں جاتا, کسی سے بیٹھا نہیں جاتا. بیماری میں یہ عالم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کی نعمت دے رکھی ہے اس کی قدر کرو, اسے غنیمت سمجھو. اس لیے کہ جب یہ نعمت دور زائل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور بیماریوں کی دنیا میں قدم رکھو گے, اس وقت حسرت کرو گے اور کفِ افسوس ملو گے کہ کاش ہم تندرستی کے زمانے میں یہ کر لیتے, کاش یہ کر لیتے, کاش یہ کر لیتے. بڈھا ہوا آدمی بیماری میں مبتلا ہوا, اب وہ اس کے اوپر افسوس کرتا ہے کہ کاش میں جوانی کے زمانے میں نماز کی پابندی کر لیتا, کاش میں تہجد کی پابندی کر لیتا, کاش میں تلاوت کی پابندی کر لیتا. اب بڑھاپے میں کرنا چاہتا ہوں تو طاقت نہیں, بیماری میں کرنا چاہتا ہوں تو طاقت نہیں. اس لیے اس صحت و تندرستی کی نعمت کو, جو بڑی عظیم نعمت ہے, اس سے کام لے لو اپنی آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کا, کیونکہ یہ قریب ختم ہو جائے گی. لیکن ایسے بیمار لوگ اور ایسے بڈھے لوگ کہ جن کی صحت و تندرستی اللہ کی عبادت میں گزری ہے اور ان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے, جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی طاقت باقی نہ رہے, ان میں طاقت باقی نہ رہے عمل کرنے کی اور محنت کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پینشن ملتی ہے, اور پینشن بھی بڑی پینشن ملتی ہے, آدھی نہیں ملتی بلکہ بہت زیادہ پینشن ملتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ بیماری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس بیمار کے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کا ثواب لکھتا ہے جو صحت و تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا, وہ سب کا ثواب ملتا ہے. صحت و تندرستی کے زمانے میں تہجد گزارتا اور تہجد میں 5 سپارے پڑھا کرتا تھا, فرض کیجیے. اب بیمار ہو گیا, کر نہیں سکتا, مگر وہ برابر ثواب مل رہا ہے, اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ایسے ہی بوڑھا آدمی جوانی کے اندر کرتا تھا, اللہ کی عبادت خوب کرتا تھا, بڑھاپے میں آ کر وہ کمزور ہو گیا, نہیں کر سکتا. جو کام وہ جوانی کے زمانے میں کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, بڑھاپے میں بھی باوجود کیا کام نہیں کر رہا, تمام ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. وہاں تو اتنی دین ہے حضرت, اتنی عطا ہے اس کے یہاں سے. اور ظاہر ہے کہ جس نے جوانی اور صحت و تندرستی کا زمانہ گزارا ہے دوسری حالت میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے, اب بڑھاپے میں وہ کیا چاہتا ہے اور اب بیماری میں وہ کیا چاہتا ہے, خود سوچ لے کہ اس کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. 3 نعمتوں کا ذکر ہوا, ابھی جلدی 2 اور عرض کر دوں. پھر فرمایا
غنا کا قبل فقرک، کہ اپنی خوشحالی سے کام لے لو فقیر ہونے سے پہلے. غنا کا قبل فقرک، کام لے لو اپنی خوشحالی سے فقیر ہونے سے اور محتاج ہونے سے پہلے. معلوم ہوا کہ خوشحالی ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ یہ بھی ختم ہونے والی ہے. جس طریقے سے فقر و فاقہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اس دنیا کے اندر خوشحالی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشحالی عطا فرما رکھی ہے وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے. اس کی قدر و قیمت فقیر سب کچھ کہ جس کو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ملتی. کہ خوشحالی کتنی عظیم نعمت. خوشحالی کے زمانے میں عام طور پر یہ شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور یہ ایک حدیث کا مضمون ہے جو میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، کہ ابھی تو روکے رکھو مال کو، دیکھیں گے بعد میں خرچ کریں گے اللہ کے نام پر. معلوم نہیں کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو میں اس وقت اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھروں. کیا یہ خیالات ہمارے دل میں نہیں آتے؟ اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس کو محفوظ کر کے رکھو. محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کل کو کون سا دن پیش آ جائے اور میں دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا بیٹھ. یہ وہ نظریہ ہے کہ جو آج کل یہاں کے افسروں کا، حکام کا ہے. معاف کرنا مجھے آپ اور معذور سمجھنا. اخبارات کو دیکھ لیجیے، تحقیق تو کریں گے وہ لوگ کہ جن کے سپرد یہ ذمہ داری، لیکن اوپر جو خبریں مشہور ہو رہی ہیں ان کو دیکھ لیجیے کہ کس قدر ہڑپ کیا ہے مال کو، قومی مال کو، اور کس قدر بینک کے اپنی جیبیں بھری ہیں. جیبیں کیا بھری ہیں؟ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری کہ ملک کا خزانہ خالی ہو گیا. دوسروں کے سامنے قومی خزانہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور اپنی بھیک کی جھولی پھیلا رہا ہے کہ کچھ تم دے دو، کچھ تم دے دو، کچھ تم دے دو. کون کھا گیا؟ میں تو نہیں کہتا، اخبارات کو دیکھیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا اخبارات کی خبروں میں کہ جس میں بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے اونچے عہدے داروں کے ان کارناموں کا ذکر نہ ہو کہ فلاں اتنے ارب کھا گیا اور فلاں اتنے کروڑ کھا گیا اور فلاں نے اتنا دھوکہ دے دیا، فلاں نے اتنی رشوتیں لی، فلاں نے اتنا کمیشن ناجائز کھا لیا، فلاں نے یہ کر لیا. یہ سب عہدے داران ہیں. یہ خوشحالی کو اپنے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ موت تک، اور بلکہ ہماری اولاد بھی خوشحال رہے، اس لیے اتنا جمع کر لو. حالانکہ حدیث بتا رہی ہے کہ خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی. مال تو آنے جانے والی چیز ہے، کسی کے پاس نہ ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا. چنانچہ اب ان کے ٹینٹوں سے اور پیٹوں سے نکالا جا رہا ہے. نیند حرام ہو گئی ان کی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. بہرحال خوشحالی کے سلسلے میں یہ نظریہ پیش کر دیتا ہے شیطان، اور آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر بچ جاتا ہے. ہاں اگر دنیا داری کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی نمائش کے لیے خرچ کرنا ہو تو اس کے خزانے کا منہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام کے لیے نہیں کھلتا. تو فرمایا کہ فقیر ہونے سے پہلے اپنی خوشحالی سے آخرت کا کام لے لو. اور آخرت کا کام جو لیا جائے گا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی مد میں خرچ کرنے سے لیا جائے گا؟